جناب جمیل یوسف نے میرے افسانوں کے بارے میں یہ ریویو لکھا ہے۔ موپساں اور منٹو کا جانشین۔ اردو افسانہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کے بعد منیر الدین احمد ایک ایسے کہانی کار ہیں جن کے بارے میں بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں کہانی کا فن کمال کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس فن کے جانچنے اور پرکھنے کا سب سے بڑا اور معتبر پیمانہ یہی ہے کہ کہانی میں کاری کی دلچسپی کس حد تک قائم رہتی ہے۔ موپساں اور منٹو کے فن پاروں کی طرح منیر الدین احمد کے افسانوں کا پہلا فقرہ ہی کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر افسانے کے مطالعے میں ڈوب جاتا ہے۔ جب تک کہانی ختم نہیں ہو جاتی کاری کو اس کے مطالعے سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ افسانہ ختم کرنے کے بعد اس کا تاثر کاری کو گھیرے رکھتا ہے۔ یہ خوبی صرف بڑے فن پاروں میں ہی ہوتی ہے۔ منیر الدین احمد کے افسانوں میں کفایت لفظی اور وحدت تاثر کا وہی عالم ہے جو موپساں اور منٹو کے افسانوں کا وصف خاص ہے۔ ان کی زبان کی سادگی اور روانی کا وہی حال ہے۔ زبان کی چاشنی اور محاورے کی چستی کا لطف کہیں بھی کاری کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہانی کے بہاؤ میں خلل نہیں ڈالتا اور کاری کی دلچسپی کو تقسیم کرنے کا باعث نہیں بنتا۔ انتظار حسین، رشید امجد اور مظہر الاسلام کی طرح وہ کہیں بھی لفظوں کے طوطے مینا نہیں بناتے۔ لفظی بازی گری اور بیان کی شعبدہ بازی میں کاری کو نہیں الجھاتے۔ روزمرہ کے زندگی میں واقعات جس طرح پیش آتے ہیں انہیں اسی طرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاری بے کھٹکے کہانی کے پیچ و خم میں ان کے ہمراہ چل پڑتا ہے۔ اسے کچھ گمان نہیں گزرتا کہ وہ اسے کس سمت میں لیے جا رہے ہیں اور آخر میں کون سا چونکا دینے والا انکشاف اس کا منتظر ہے۔ جس طرح کہانی کے دوران کاری پر سسپینس کی کیفیت طاری رہتی ہے، کہانی کے خاتمے کے بعد بھی حیرت کا ایک بے نام سا احساس اس کے دل و دماغ کو گھیرے رہتا ہے۔ وہ دیر تک کہانی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسے کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بنی بنائی کہانی پڑھی ہے، بلکہ اسے منیر الدین احمد کے ہر افسانے پر ایک سچے اور مبنی پر حقیقت واقعے کا گمان ہوتا ہے۔ یہ تاثر وہ دو عناصر سے جنم لیتا ہے، ایک پلاٹ کی بنت اور دوسرا کردار نگاری۔ اپنے افسانوں کی پلاٹ کی تشکیل و تکمیل میں منیر الدین احمد نے کمال فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی کہانیوں کے پلاٹ میں کہیں بھی کوئی جھول نہیں پڑتا، گویا پلاٹ ہر لحاظ سے ایک مکمل تصویر کی طرح ہے جس میں سب سے نمایاں حیثیت افسانے کے مرکزی کردار کی ہے۔ افسانہ پڑھ چکنے کے بعد کاری کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے اس پر غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت متراشح ہوتی ہے جیسے اس تصویر کا ہر جز پوری تصویر کے تاثر کی وحدت کو بڑھا رہا ہے اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر پیوست اور مربوط ہے۔ پلاٹ کی گرفت پڑھنے والے پر بتدریج مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ پورے پلاٹ کا احاطہ کرنے اور کہانی کے انجام تک پہنچنے کے بعد کے لیے کاری کی بےتابی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اکثر افسانوں کے پلاٹ میں مصنف خود بطور کردار کے شریک ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کاری کسی شخص سے اس کی آپ بیتی سن رہا ہے، جیسے کوئی شخص ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہے جو خود اس کے ساتھ پیش آیا ہے یا اس کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس تکنیک سے افسانے پر حقیقت کا گمان گزرنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تبصرہ 400 راولپنڈی کی ستمبر اکتوبر 208 کے شمارے میں چھپا۔